یقیناً یہ مہلت ہوتی ہے ایک مومن کی زندگی میں. اسی لیے تو رجب کا چاند دکھتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی پہنچا دے. یہ حضور رجب کے مہینے سے دعا کرتے رہتے تھے کہ رمضان اس سال کا مل جائے. حالانکہ رمضان بہت سارے ہماری زندگی میں آئے، لیکن رجب کا چاند دیکھنے کے بعد مومن کی زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ اب رجب دکھایا ہے تو رمضان تک زندگی دے ہی دے. وجہ یہ ہے کہ یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، توبہ کی مہلت ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر رمضان دے دیا گیا، رجب آتے ہی شعبان آیا، شعبان کے بعد رمضان آیا، اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک. اگر موت آ بھی گئی اس دوران، میرے آقا نے فرمایا قبر کے سوالات سے اسے محفوظ کر دیا. اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں تو اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا. کسی طرح تمہاری بخشش کا سامان ہے. تلاوت کرو یا سنو، روزہ رکھو یا روزہ افطار کراؤ. اور مزید یہ کہ 70 گنا بڑھا کر کے ثواب دینے کا وعدہ ہے. پھر پلس یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے تمہیں کوئی بھی اڑنگا ڈالنے والا، اڑچن پیدا کرنے والا، رکاوٹ پیدا کرنے والا شیطان نہیں ہوگا. چاند شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ مولا چاہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرے بندے خالص میری عبادت میں رہیں. اور باقی ساری زندگی شیاطین تمہارے ساتھ ہیں لیکن رمضان میں نہیں ہے. اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جتنے شرور و فتن ہیں اور وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. ہاں ایک چیز ہے جس کا ٹینشن ہوتا ہے، جس کی فکر بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تو نہیں لیکن نفس امارہ ساتھ میں ہے. یہ نفس تو شیطان کو بھی بھڑکا سکتا ہے، نفس شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس کے لیے دعا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو: اللہم لا تکلنی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ تو مجھے، میرے نفس کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دے، میرے نفس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. یہ رسول پاک کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرما لے تو یقیناً ہمارے نفس امارہ کی بھی وہی حفاظت فرمائے گا. آئے میرے عزیزو، آج تفسیر قرآن کا پہلا یہ مرحلہ ہے، بلکہ آج کی پہلی محفل ہے. معمول کے مطابق رمضان المبارکہ میں ہر رات قرآن کی مکمل تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تلاوت جو کیا گیا ہے اس میں چیدہ چیدہ جو آیتیں ہیں ان کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. برسوں سے میرا معمول رہا ہے. اس سال انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم کے وہی اہم پیغامات جو بندوں کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آج قرآن کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے لیے آئی. ایک جو شبہ ہے لوگوں کے دماغ میں اس کو میں دور کرتا ہوں. آج قرآن آپ یہ سمجھتے ہیں قسم کھانے کے لیے قرآن ہے، حتیٰ کہ ایسا بنا دیا گیا کہ کورٹ میں بھی مسلمان کھڑا ہو تو اس کو ہاتھ رکھوا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر بولو، جو بولوں گا سچ بولوں گا. تو قرآن جو ہے یہ صرف قسم اٹھانے والی کتاب تھوڑی نا ہے. یا تو پھر دوسرا ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میتوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، ثواب پہنچے گا. تیجے میں چہلوں میں الف لام میم کا مطلب تو کسی کو نہیں معلوم اور نہ ہی قیامت تک کوئی بتا سکے گا. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. وہ رازوں میں سے کچھ راز ہیں. کچھ سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور جو آیت اس کے بعد آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں. ھدی للمتقین، اب یہاں سے آیت شروع ہے. یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کی. یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ہدایت ہے
परहेजगारों के लिए। अब सवाल आप भी ये कर सकते हैं, हम तो परहेजगारों में कहाँ शुमार हमारा? अगर ये किताब सिर्फ परहेजगारों के लिए है तो फिर हमारा क्या है? और क्या कुरान सिर्फ परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए आई है? नहीं, उसकी एक मिसाल ही है मेरे अजीजों। बारिश जब आसमान से बरसती है, ज़मीन पर झमाझम बारिश बरसती है, और बारिश के बरसने के बाद उसका असर क्या होता है वो आपको पता है। सब्ज़े उगाते हैं ज़मीन से, बारिश के दूसरे ही दिन कोंपल खिल जाते हैं, पौधे उगाते हैं, घास निकल आती है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब बारिश बरसती है तो डामर वाले, सीमेंट वाले रोड पे भी बरसती है, कच्चे मैदान पे भी बरसती है, खेतियों में भी बरसती है। तो ज़मीन सारी बारिश एक ही तरह बरस रही है, लेकिन उस डामर के रोड पर एक भी घास नहीं उगता, न ही एक पौधा निकलता है, 10 साल भी बारिश बरसे। लेकिन कच्ची मट्टी वाली ज़मीन पर एक दिन भी बारिश हो जाए तो दूसरे दिन पौधे निकल आते हैं। बारिश का कसूर है या ज़मीन का कसूर है? बारिश का कोई कसूर नहीं। बारिश वही है जो सीमेंट पर भी बरस रही है और कच्ची मट्टी पर भी बरस रही है, एक ही बारिश है। लेकिन ज़मीन जिसने जैसा जज्ब करना है, इसी तरह कुरान ये बारिश रहमत है, हर एक के सीने पर ये बरस रही है। जिसका सीना जैसा होगा वैसा वो कबूल करेगा। जिसकी मट्टी नरम हो, जिसके दिल की ज़मीन नरम हो, फौरन उसके अंदर हिदायत के आसार नज़र आते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, असरात ज़ाहिर होते हैं कुरान के पढ़ते ही। और दिल अगर डामर का बना हुआ है, सीमेंट का है, सख्त है, तो ये कुरान की तो हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। हिदायत सब के लिए है, लेकिन परहेजगार इससे नफ़ा उठाते हैं, परहेजगार इस कुरान पाक से फ़ायदा उठाते हैं। कुरान के मुतालिक मैं आपके सामने ये अर्ज़ करता हूँ, रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत कसरत से होती है। उसकी वजह यह है कि ये किताब नाजिल ही रमज़ान में हुई, क्योंकि इसी किताब में अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, जिसमें कुरान उतारा गया है। तो रमज़ान की एक फजीलत में ये बात भी है कि कुरान इसी महीने में उतरा और इसी महीने में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा सुना भी जाता है। रमज़ान में उतरा तो आपने तो ये सुना है कि कुरान एक साथ नहीं उतरा। कुरान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर तकरीबन 23 साल तक उतरता रहा। 23 ईयर्स, 23 साल थोड़ा थोड़ा करके उतरता रहा। तो फिर रमज़ान में कैसे उतरा? रमज़ान में उतरने का मतलब क्या है? हदीस पाक में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म पाक से उतरने की इब्तिदा, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो सबसे पहला बाब रखा है, वही के उतरने की शुरुआत कैसी थी, वही के यानी कुरान के उतरने की शुरुआत कैसी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई, कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की तरफ रुजू फरमाते। यानी जब आपकी उम्र पाक 35 साल से ऊपर हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनियावी मामलात को यकसर तर्क फरमा दिया था। ज़्यादा तौर पर आप दुनियावी मामलात में मसरूफ़ रहना बिल्कुल तर्क फरमा दिया, ना तिजारत के मामलात या दीगर मामलात, ज़्यादा वक्त अपना इबादत में बिताते। और उस इबादत के लिए आप मक्का का शहर छोड़कर हिरा, जबल नूर जो आज पहाड़ी है, एक गार है हिरा, उस गार में जाकर के इबादत गुजार हो जाते। और कभी 2-2 दिन 3-3 दिन तक उस गार से वापस नहीं आते। वो गार ऐसे लोकेशन पर है कि वहाँ बैठ कर के इबादत करें तो खाने काबा सामने नजर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
وہ جگہ پسند تھی وہاں بیٹھتے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے. یہ کئی دن تک گزرتے رہے حالات. پھر ایک شب ایسی آئی کہ آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے. وہ فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام جو پہلے بھی نبیوں کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر آتے تھے وہ نازل ہوئے, غار میں داخل ہوئے اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے. جبرائیل امین نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اقرا, پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. اب اس کے ترجمے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ میرے نبی کو پڑھا ہوا نہیں سمجھتے. انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا پڑھایا. سورہ رحمان آپ نے پڑھا ہے؟ الرحمن, آپ کو آیت بھی یاد ہے, علم القرآن, جس کا ترجمہ جا کر کے دیکھو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. تو اللہ خود استاد ہے, رسول پڑھے ہوئے ہیں اللہ سے. یہ ایک پروسیس ہے. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ذریعے سے جو آیتیں اتاری جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بغیر کسی سبب کے بچہ دینے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے, لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اختلاط ہو, شادی ہو, نکاح ہو, اور دونوں کے اختلاط سے پھر بچہ وجود میں آتا ہے. ایک سبب رکھا گیا ہے, ورنہ وہ قادر مطلق کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہی اتارنے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا. جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کا پیغام لائیں اور رسول اللہ تک پہنچائیں. کوئی ہرگز اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کے وہ استاد ہیں جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے استاد نہیں ہیں, وہ صرف پیغام لانے والے فرشتے ہیں. پیغام لانے والے فرشتے قرآن کی, جیسے میں نے شروع میں ہی کہا الف لام میم, الف لام میم, یاسین, طٰہٰ, طاسین, طاسین میم, حامیم, کاف ہا یا عین صاد. اس ترجمے لا کر کے دکھا. میں نے کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں ان کے معنی جبرائیل کو بھی نہیں معلوم. اگر استاد ہو تو استاد کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, لیکن وہ استاد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قاصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کیا کہا اقرا, پڑھو. حضور نے کیا فرمایا, میں نہیں پڑھنے والا. یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسری بات, حضرت جبرائیل امین نے یہ جواب سن کر کے کیا کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے سینہ لگایا اور اتنا تیز دبوچ دیا. حضور فرماتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. بہت تیزی سے انہوں نے معانقہ کیا, چھوڑ دیا, اور اس کے بعد اقرا, پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. پھر دوسری بار جبرائیل امین نے ویسی ہی گلے لگایا, پھر چھوڑ دیا, پھر کہا اقرا, پڑھیے. حضور نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. 3 بار. تیسری بار پھر انہوں نے گلے لگایا بہت تیزی سے, پھر چھوڑ دیا. اب کی بار یوں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا. میرے آقا نے یہ پیغام دیا کہ اگر صرف اقرا ہو تو تعلیم نہیں ہے. صرف اقرا ہو, اقرا کا مطلب پڑھو, یہ تعلیم نہیں ہے. لیکن جب کہا جائے رب کے نام سے پڑھو تو یہی اصل علم ہے. اچھا, اور ایک قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے, کئی جگہ پر, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل هو اللہ احد, آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں, آپ کہیں. لیکن یہاں پر سب سے پہلے قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے, اقرا, پڑھو. یہ جملے کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں
کسی کو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو، ورنہ کیا کہا جائے گا؟ میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا کہوں ویسا کہو. لیکن اقرا پڑھو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو، پہلے سے پڑھا ہوا ہو. ورنہ میں قرآن کی کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پتہ چلتا ہے. ابھی آج ہم نے ایک آیت پڑھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ فرشتوں سے اللہ فرما رہا ہے. یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اس کو پھر کبھی سناؤں گا آدم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی. لیکن جملہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں بھی موجود رہا. جب ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، ماں ایوتی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں گودے جا رہے تھے. اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے. تو بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے سینہ لگایا. چوتھی مرتبہ جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میرے آقا نے پڑھا. آیتیں کہاں تک آئیں؟ علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں لے کر جبرائیل امین آئے تھے. 5 آیتیں. میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیتیں معمولی نہیں ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلاوت کی، حضور فرماتے ہیں حضور کے پورے جسم کے بال کھڑے تھے، تیز پسینہ بہ رہا تھا اور بہت تیز ٹھنڈک محسوس بھی ہو رہی تھی. ٹھنڈک بھی لگ رہی ہے اور پسینہ بھی تیز آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر کے آئے غار حرا سے سیدھے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس. اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے جلدی چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو. اس لیے کہ وحی کے اترنے کا جو اثر تھا وہ بہت سخت تھا. آپ سوچ سکتے ہیں میرا مولا خود قرآن میں فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے یہ امانت زمینوں کے سامنے رکھی، پہاڑوں کے سامنے رکھی، آسمانوں کے سامنے رکھی کہ تم لوگ اٹھا لو. فابین ان یحملنها. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان سبوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ امانت ہم اٹھا نہیں سکیں گے، اور ڈر گئیں. واشفقن منها. اور پھر اللہ فرماتا ہے وحملها الانسان. اور انسان کامل نے یہ امانت اٹھا لیا. انسان کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات. آپ سوچ سکتے ہیں جو امانت، جو بوجھ پوری زمین نہیں اٹھا سکی، پورا آسمان نہیں اٹھا سکا، پورے پہاڑ نہیں اٹھا سکے، وہ قلب مصطفیٰ تنہا اٹھا لیا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا تھا، امانت اللہ کی امانت جو پوری زمین کو اٹھانے کی طاقت نہیں. اور پھر دوسری جگہ سورہ حشر میں مولا نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہم نے دیکھا ہے ابھی بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ وہاں تھے، لیکن ان کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے تھے. تو علماء وہاں کے متعلق ایک بات بیان فرماتے ہیں، ایک پہاڑ ہے وہاں پر جس پر فرشتے اتارے گئے. اس پہاڑ کو دیکھا گیا تو بالکل ریت کا ایسا، باقی سارے پہاڑ پتھروں کے، کالے کالے پتھر، ایک پہاڑ بیچ میں ریت کا، واللہ عالم. لیکن فرمایا بزرگوں نے کہ یہ نوری مخلوق کے اترنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو، فرشتوں کے اترنے سے. باقی اللہ رب العزت جسے محفوظ رکھنا چاہے، یہ منقول بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور قرآن جس پر اتارا جاتا وہ تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں کبھی یہی سوچتا ہوں
پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی امانت اٹھا سکیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے قلب پر اٹھا لیا۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا لیا، ہم بھی تو تراویح پڑھا رہے، قرآن ہمارے پاس بھی، چھوٹے بچے ہمارے ہیں، قرآن پورا انہوں نے یاد کر لیا ہے، کئی حفاظ یہاں پر الحمدللہ آج ہیں ہماری تراویح۔ میں اس کو اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے الحمدللہ سننے والے پورے حافظ قرآن بھی موجود ہیں، الحمدللہ 3 تو یہاں کھڑے ہیں، اور بھی ہمارے شاگرد بھی یہاں پورے حافظ موجود ہیں، ان کے سینوں میں بھی قرآن موجود ہے پورا۔ میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا ان کے قلب، ان کے دل بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں کہ انہوں نے بھی اٹھا لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ کرنٹ جو ہے، بجلی ایک جگہ کہیں پر سٹاک کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محلے میں ڈائریکٹ والے جو وائر ہے اس سے آپ بجلی کو، اس کے بلب کو لگا کر کے دیکھو یا فین کو لگا کے، فوراً جل کے گر جائے گا، فوراً جل کر کے گر جائے گا۔ تو بجلی سٹاک جہاں ہوتی ہے وہاں سے پہلے محلے میں ایک ٹرانسفارمر رہتا ہے، اور اس میں کرنٹ آتا ہے اور بٹ جاتا ہے، اس کا پاور الگ الگ ہو کر کے جتنے پاور کی سپلائی کی ضرورت گھروں میں ہوتی ہے اتنے پاور کا کرنٹ آتا ہے۔ اس میں بھی 3 فیز ہے، تھوڑا ہائی پاور کا لائن لینی پڑتی ہے، لیکن جہاں سے کرنٹ جمع ہو رہا ہے ڈائریکٹ بڑا وائر کوئی بھی بلب کے لیے، فین کے لیے مفید نہیں، لگاؤ تو سب جل جائے گا، اڑ جائے گا۔ ٹرانسفارمر سے ٹرانسفر ہو کر کے جو پاور کم ہو کر کے آئے گا، پھر سارے بلب بھی روشن ہوں گے، فین بھی چلیں گے۔ تو یہ علم الہی سے اترا ہوا قرآن ڈائریکٹ یہ چھوٹے دلوں پر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے علم پاک کو سب سے پہلے قلب رسول پر اتارا، قلب مصطفیٰ نے یہ اٹھا لیا امانت، اور وہاں سے ٹرانسفر ہو کر پوری کائنات میں جتنے حفاظ ہیں سب کے سینوں پر جاتا ہے۔ اور ہر حافظ اگر آج قرآن کی امانت کو اٹھایا ہے تو وہ اس کی اپنی محنت نہیں، یہ مصطفیٰ کے بدولت اٹھایا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی برکت ہے۔ اسی لیے سچ فرمایا بریلی کے امام نے، وہ جو نہ ہوں تو اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جتنوں کے سینے میں ہے یہ سپلائی سیدھے مدینے سے ہو کر آ رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ، ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یاد کرو، یاسین والقرآن الحکیم، یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا، لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم کر کے یاد کر، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے۔ ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے، جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے۔ جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک۔ دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی، غار حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی، علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی،
اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. 19 آیتیں پھر نازل. اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں. نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے. قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے. آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا. نہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن، کاتبان وحی جو صحابہ تھے، کئی صحابہ تھے، کچھ چمڑوں پر لکھتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے، اسی اعتبار سے یہ سورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی. یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفاؤں نے گھسپیٹ کیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے. وہ ایسا ہے، کوبڑا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کوبڑی رہے. بیچارے کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں. اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں. بہت ساری کتابیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں. سب بدلی ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں. اب قرآن پاک جو محفوظ ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز کیسے محفوظ ہے. اس کے لیے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفاؤں نے گڑھ لیا ہوگا، ڈال لیا ہوگا اندر، اس میں داخل کر دیا ہوگا. تو یہ پاسیبلٹی پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں. ہو سکنے میں تو پاسیبلٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے. دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا؟ ایک خلیفہ نے، ایک بادشاہ نے، ایک حاکم نے، بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ایک بھی اگر انکاری 1400 سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ویسا نہیں کچھ الگ تھا، لا کر کے دکھا دیں. ایک بھی 1,20,000 صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے. 1,50,000 کے قریب صحابہ. آپ سوچ سکتے ہیں یہ کامن چیز ہے سمجھنے کے لیے. کیا 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک جھوٹ پر؟ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا، ہم ایسا نہیں سنے تھے، ویسا تھا، لا کر کے دیا. ایک نے بھی نہیں کہا. حتیٰ کہ سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑے تعجب کی بات، خلفائے راشدین کا زمانہ، ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہم ظاہر سی بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو. لیکن اہل تشیع، شیعہ جماعت، ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے. کھل کر کے میں بتاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، لیکن ان کے عدل کے بارے میں، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے، اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے. قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے. ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا، یا عمر فاروق نے کر دیا، یا حضرت عثمان نے کر دیا. نہیں،
شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ پوری امت کے جتنے فرقے پیدا ہوئے ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے، جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا، گھسا دیا۔ بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی الزام لگاؤ۔ اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں۔ لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے، آج تک قرآن پاک محفوظ ہے۔ اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا حضور، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ سورج کو حضور پاک نے پلٹایا، تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، مانتے ہیں نا حضور کے یہ معجزے؟ لیکن دیکھا ہے آپ نے؟ آپ یہ معجزے جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے، وہ پہلے کی باتیں کہیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے۔ آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک۔ یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ، اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ۔ پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ، سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ۔ کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے۔ بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بنا لیتے، کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے۔ نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے، آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں۔ تم کیسے خبریں دو گے؟ تم کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 آپ اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا، اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے، صداقت کی بات کرتا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزو، میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہتا ہوں۔ دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے، کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا۔ میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے، انتظار کرو۔ لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے، تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا، میاں یہ تو بابا ہے، بھی دجال آنا باقی ہے، یہ تو پرچی دکھا رہا ہے، دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا۔ یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے، تمہارے بھتیجوں کے، دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا، بلکہ وہیں مارے گا، وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا۔ یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا۔ تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا، اللہ ربی یحیی و یمیت، میرا رب اللہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے، شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادوگری تو دنیا میں موجود ہے، تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت میں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، قرآن کی سچائی پر یقین رکھو، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کلام کافی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا معجز کلام ہے، معجز کا مطلب عاجز کرنے والا کلام،
آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لایا نہیں ہوگا اب تک؟ لانے کی کوشش کیے تھے عرب لوگ، اور وہ بھی بھاڑے کے لوگ، کرائے کے لوگ، شاعر لوگ۔ مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے۔ حضور فرماتے لاؤ ایک آیت، لاؤ 10 آیتیں، لاؤ ایک سورہ، کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے، کیوں نہیں لاتے بنا کر کے؟ ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے، شام کے، جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کو لے کے آئے، کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو، یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ۔ تو پیسے تو لے کر کے گئے، 1 سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پایا، اور تھوڑے پیسے دے دو۔ بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیے ہوں، جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ۔ دوسرے سال گئے، سال بھر حج کے موسم میں آتے تھے سارے لوگ، مکہ میں جمع ہوتے تھے۔ اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سر پھرے سیٹ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے، تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آئے شاعر لوگ۔ ابھی ہم نے آج پڑھی ہے قرآن کی سورہ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ۔ اللہ نے فرمایا وہ چنگھاڑنے والی، قیامت کا تذکرہ ہے اس میں۔ چنگھاڑ، کیسی چنگھاڑ جو قیامت کے وقت آئے گی کہ انسان روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی تمام پہاڑوں کو دیکھو کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے اس میں، سورہ میں القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ۔ اس سورے کے وزن پر انہوں نے بھی ایک بنا لیا، لے کر کیا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل، عربی میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی، ہاتھی کیسی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، پیر اونچے ہوتے ہیں۔ لے کر کے آئے مکہ والوں کے سامنے، تلاوت کیا الفیل میں، سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے، کیا بکواس ہے، ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی، سونڈ لمبی ہوتی ہے، پونچھ چھوٹی ہوتی، یہ کوئی سورے بنا کر کے لائے ہو؟ بہت پھٹکار کھائی اور خود ہنسنے بھی لگے، خود بنا کر کے لائے اور خود ہنسنے بھی لگے، ہم نے کیا بنا دیا۔ کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں۔ بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال خالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے، قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کے آؤ۔ یہ کوشش میاں پہلے سے ہوتی رہی ہے، بیچارے آج میڈیا کے ایک میز پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ 26 آیتیں نکال دیں گے، وہ بڑے بڑے عرب نہیں کر پائے، یہ لوگ کریں گے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم۔ قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں، تیسرے سال بیچارے کیا کیے، کہا کہ اب بنانے کی ہمت نہیں ہے، اب ہاتھی کا بنائے پھر اگلے سال گھوڑے کا نہ بنا لیں۔ بناتے نہیں، قرآن میں کچھ اگر نقص ہے، عیب ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لے جاتے، جو عربی گرامر سے گرے ہوئے، تو 4 لفظ ڈھونڈ کے لائے، وہ 4 لفظ قرآن کے اندر کے ڈھونڈ کے لائے کہ یہ عرب نہیں بولتے، ایسی بات قرآن میں آئی ہے، فصیح نہیں ہے، یہ فصیح عربی سے گری ہوئی چیز۔ وہ کیا تھے؟ 4 لفظ تھے، حضوا، حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق، لیکن قرآن میں حضوا، عرب لوگ اس کو استہزاء کہتے تھے۔ قرآن میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہے، وہ کبار، بوڑھے کو کہتے ہیں، لیکن عرب لوگ کبار نہیں، کبیر استعمال کرتے تھے۔ اور قرآن میں ایک لفظ استعمال ہے عجاب، عرب لوگ عجاب نہیں، عجیب استعمال کرتے ہیں، عجیب و غریب چیز کو قرآن میں عجاب آیا ہے، تو کہنے لگے ایسے ورڈز آئے ہیں قرآن میں جو عرب یوز نہیں کرتے۔ عرب لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فصیح زبان ہوتی، لشیء ہے، لشیء ہونا چاہیے۔ 4 غلطیاں ڈھونڈ کے لائے، اور جب وہ آئے تو مکہ والے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو لائے، 3 سال پیسے کھا کر کے۔ حضور کے پاس وہ آئے، حضور سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے اس کلام قرآن سے 4 ایسی غلطیاں نکالی ہیں جو عرب لوگ استعمال نہیں کرتے، عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں تم سے نہیں بات کرتا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑھے آدمی کو لے آؤ جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو، سب اس پر اتفاق کر۔ تو اس زمانے میں 96 ایئر کا ایک بوڑھا تھا جو پہاڑوں پہ رہتا تھا، اس کی زبان ایک دم اوریجنل زبان، بالکل پیور عربی،
کیونکہ کبھی وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بیچارہ بوڑھا پہاڑوں پہ رہتا تھا۔ ان مکہ والوں نے کہا ہم اس کو لے کے آئیں گے، وہ استاد فیصلہ کرے گا۔ حضور نے فرمایا لے آؤ اس کو لے کر کے آئے۔ جب وہ بوڑھا آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے لوگوں کے آتے ہی تعظیم کی جاتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوئے، حضور بیٹھے رہے۔ وہ بوڑھا دیکھتا رہا اور آ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے تو وہ گھبرا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا، حضور پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا یہاں نہیں، یہاں بیٹھو بازو۔ اس کو وہاں سے اٹھائے، بازو میں بیٹھے۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا نہیں نہیں ادھر نہیں، ادھر بیٹھو۔ 96 سال کے بوڑھے کو اٹھاؤ بٹھاؤ، ویسے ہی بوڑھے سٹیا جائے۔ وہ بیچارہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیا، غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کر کی جو اصلی زبان ہوتی وہی نکلتی۔ اس نے کہا یا محمد اتتخذنی حضوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب۔ وہ 4 غلطیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے، وہ بوڑھا وہی 4 باتیں بول رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ حضوا کا لفظ اس نے استعمال کیا، کہا انی لشیخ کبار، میں تو کبار بوڑھا آدمی ہوں، وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے۔ اس نے نہ عجیب کہا، نہ کبیر کہا، نہ استہزاء کہا، اس نے کہا حضوا عجاب کبار۔ جو عرب لوگ غلطیاں پکڑ کے لائے تھے کہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے، یہ بوڑھا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی 4 باتیں تو کہہ رہا ہے۔ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فصیح زبان نہیں ہے، تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے۔ بیچارے شرما کر منہ جھکا کر چلے گئے۔ قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لا سکے تھے۔ حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی، شاعر لوگ، شاعروں کا رواج تھا، جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانہ کعبہ کے پاس لا کر لٹکا دی جاتی، اور چیلنج ہوتا تھا اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں گے۔ عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹھ کر۔ تو کعبے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے عمدہ شاعری، عربی میں شعر و شاعری کا رواج۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں بس لکھوا کر کے کعبے کے پاس لٹکا دیا اور کہا کہ جو اس سے بہتر لکھ کر کے لائے گا یہ نکالا جائے گا اور نیا لگایا جائے گا۔ اب عربوں کو پتا تھا اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ 3 آیتیں نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، ہم اجنبی ہیں عربی سے، لیکن عربی لوگ جانتے ہیں اس میں کتنا سمندر بھرا ہوا ہے معنوں میں۔ دیکھتے رہے دیکھتے رہے، پھر اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت بڑے شاعر کو پکڑ کر لا کر کہا اس کا جواب لکھو، اس کو اترواؤ کعبے سے۔ وہ آیا، دیکھا، غور سے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اپنی طرف سے نیچے لکھ کر کے لگایا ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں کیا شاعری لکھوں، یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سے آج تک کعبے پہ لٹکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ قرآن کے آنے کے بعد پھر کوئی فصیح زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ میرے رب کا کلام سچا اور میرے مصطفیٰ کا سچا معجزہ ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اس سے غافل ہے، اس قرآن پاک سے۔ اس کے ترجمے، معنی، تفسیر تو دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو، میتوں پر پڑھتے۔ ابھی رمضان میں جھٹک کر کے نکالے ہوں گے کہ پڑھنا ہے، لیکن میرے عزیزو اس قرآن کے ساتھ اتنی ناانصافی کرتے رہو گے تو ہدایت کیسے پاؤ گے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آجم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن چھوڑ کر کے خار ہوئے۔ اتنا علم اس کے اندر ہے۔ میں نے اب تفسیر کے لیے جو اس سال مزاج بنایا تھا کہ قرآن کے اندر جو علوم ہیں میں آپ کے سامنے نکال کر کے رکھوں گا۔ آج ریسرچ کرنے کے بعد جو علوم لائے گئے، میں نے وہ علوم قرآن میں پڑھے، نام اگرچہ الگ الگ دیے ہوں۔ میڈیکل سائنس کی کتنی تھیوریاں میں قرآن سے آپ کو نکال کر بتاؤں۔ ایمبریالوجی جس کو کہا جاتا ہے،
بچے کے پیدا ہونے کا سارا علم، ایمبریالوجی، یہ پورا قرآن نے اس زمانے میں بتایا ہے جب نہ سونوگرافی کی مشین تھی، نہ ایکسرا تھا، نہ سی ٹی اسکین، کچھ نہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کیسے پلتا ہے، وہ ہو بہو وہی الفاظ آج میڈیکل سائنس میں موجود ہیں. یہ قرآن کے اندر وہ علوم موجود ہیں. اور علم نباتات جس کو کہتے ہیں بوٹانی، اور آرکیالوجی، آسٹرونومی، آسٹرالوجی، یہ الگ الگ علوم آج پیدا کیے گئے. آسٹرالوجی والے زمین کے ماہرین، فلکیات کے ماہرین زمین کے اندر کے خزانے کھوج رہے ہیں، اور قرآن نے وہ سب اس میں بتایا ہے. آسٹرونومی، ستاروں کا علم رکھنے والے بہت سارے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ اب کے زمانے میں کھوج کر کے نکال رہے ہیں کہ ستارے کتنے بڑے ہیں، یہ کتنی طاقت کے ہوتے ہیں، ان کی عمر کتنی ہوتی ہے، اور یہ کب جا کر کے کہاں ختم ہوتے ہیں. بلیک ہولز کیا ہیں؟ ایک بہت بڑا علاقہ ہے بلیک ہول، جہاں ستارے اپنی عمر بتا کر کے جا کر اس میں ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. یہ تارے جو دکھ رہے ہیں، سائنس اس بات کا شاہد ہے. آج انہوں نے اپنے آلہ جات سے یہ تحقیق کر کے نکالا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، بلیک ہولز ہیں. اور 1400 سال پہلے کون آسمان پر گیا؟ کون سے راکٹ گئے؟ کون سے جیٹ گئے؟ کون سے طیارے گئے؟ نہیں. ستاروں کے علم کے لیے کون سی مشین تھی؟ لیکن مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، لا اقسم بمواقع النجوم. اللہ فرماتا قسم ہے رب تعالیٰ کو ان جگہوں کی جہاں ستارے جا کر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے. بلیک ہولز کو آج تم نکال رہے ہو. ریڈ سی کے اندر موجود چیزیں، اور اٹلانٹک اوشین کے اندر موجود وہ ڈارک سپیس جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی، قرآن کے 18ویں پارے سورہ نور میں موجود ہے. جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں فرمایا، لیکن سمندر کی باریکیاں حضور کی زبان سے اللہ بیان فرما رہا ہے. یہ قرآن کے علوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، قرآن کو اتنا زیادہ تم ناانصافی کے ساتھ چھوڑ دیو، اس لیے ذلت اور خاری اٹھانی ہے. قرآن پڑھنا سیکھو، اور کوئی مشکل کتاب نہیں، بہت آسان کتاب، یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے. آپ کو میں بتاؤں، میرے گھر میں موجود ہے 4.5 مہینے میں مکمل حفظ قرآن کیا ہوا. اگر اللہ چاہے تو سینے میں اتنی جلدی یہ قرآن کو اتارتا ہے. اور پڑھنے کے لیے آسان کتنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنا ہے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. قرآن پڑھتے نہیں، ایک رکوع پڑھتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، بند کر کے چلے جاتے ہیں. تم نے کبھی سوچا ہم گھنٹوں موبائل چلا لیتے ہیں، اکتاہٹ نہیں آتی، سب کے میسیجز پڑھتے ہیں، فالتو میسیجز سب دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں کیوں دقت کیوں آتی ہے؟ دل کے کالا ہونے کی علامات میں سے، دل کے مردہ ہونے کی علامات میں سے. اٹھاؤ، رمضان المبارک آ چکا ہے. کل سے ویسے بھی الحمدللہ ہمارے درس قرآن کی محفل بھی ہونے والی. فجر کے بعد روزانہ ہم ایک پارے کی تلاوت کریں گے. جب تراویح میں ہمارا ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ آپ تلاوت قرآن میں بھی مکمل قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اخیر میں یہی دعا کروں گا کہ آج سے ہم نے قرآن کے متعلق یہ معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر میں زمانے کے آج اعتراضات جو ہیں قرآن پر، اس پر بھی میں انشاءاللہ آؤں گا. کسی دن عرض کروں گا 26 آیتوں کے متعلق میرا ایک مکمل بیان موجود ہے کہ اس میں آیتیں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، فلاں ہیں، ایسی ہیں. میرے عزیزو بات بڑھ جائے گی. سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، بہت ساری ہیں. بعض وہ کتابیں اگر میں رکھوں یہاں پر اس لیے کہ قرآن پر سارے اٹیک کر رہے ہیں، ان کی کتابیں تمہیں پتہ ہے جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شودروں کو گرم کھولتا ہوا تیل کان میں ڈال دو اگر وہ یعنی مقدس کتابوں کو سننے کے لیے بیٹھ جائے. یہ سب کتابوں میں موجود. کسی کتاب میں وہ حوالے کے ساتھ رکھوں گا. آج میں اوپنلی اس طرح کہہ رہا ہوں. یہ بھی موجود ہے دوسری کتابوں میں، دوسرے ریلیجین جہاں پر مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دو، جو دھرم ویرودھی ہے، فلاں ہے، سب جگہ موجود ہے. ہم نے تو کسی کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کرنے کا حکم قرآن میں نہ پڑھایا ہے نہ سنا ہے. قرآن رحمت کی کتاب ہے.
لیکن اس میں جہاں باتیں ہیں وہ کس لیے آئی وہ بھی میں بتاؤں گا، کس کانٹیسٹ میں بیان کی گئی ہیں، کیا موقع محل رہا ہے، وہ سب انشاءاللہ العزیز رکھیں گے ہم. لیکن ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں جن کا دل پہلے سے پیک ہے، جانا ہی نہیں چاہتے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، نہ اندر سے باہر کچھ آتا ہے نہ باہر سے اندر کچھ جاتا ہے، ان کے لیے نہیں. لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے خلاصے کے بعد ایکسیپٹ کریں گے، تسلیم کریں گے کہ قرآن کی آیتیں عمل کرنے کے لیے سب سے آسان ہیں اور سب سے فطرت کے عین مطابق ہیں. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ذہن صافی عطا فرمائے، عقل کامل عطا فرمائے، اور قرآن کے آیات اور ان کے تمام مفاہیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا